ایک یتیم نوجوان اپنی شکایت لیے بارگاہ رسالت عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے اطراف ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ہمسائے کا ایک کھجور کا درخت اس دیوار کے درمیان میں آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے یہ گزارش بھی کی ہے کہ وہ اپنا کھجور کا یہ درخت مجھے ہدیہ کر دے تاکہ میں دیوار سیدھی بنا سکوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نے اس سے اس کھجور کے درخت کی قیمت پوچھی تاکہ میں اس درخت کو خرید لوں اور وہ مجھے یہ بیچ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا۔ جب اس نوجوان کا وہ ہمسایہ حضور کے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ نوجوان تم سے وہ درخت خریدنا چاہتا ہے، قیمت بھی ادا کر رہا ہے، تم اپنا یہ درخت اس کو بیچ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، اچھا میں قیمت بڑھائے دیتا ہوں، تم اس نوجوان سے اس کھجور کے درخت کی قیمت بھی وصول کر لو، اور میں جنت میں تمہیں ایک ایسے کھجور کے درخت کی خوشخبری دیتا ہوں جو اللہ تمہیں اس کے عوض عطا کرے گا، جس کے سائے کی طوالت میں اگر کوئی سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، وہ اتنا پھلدار درخت ہوگا۔ اتنی بڑی آفر تھی، اتنی بڑی پیشکش حضور نے کر دی کہ تمام صحابہ جو مجلس میں بیٹھے تھے وہ خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھی کہ کاش کوئی ایسا درخت ہمیں عطا ہو جائے۔ صحابہ تو طاق میں رہتے تھے، لیکن وائے قسمت کی دنیا داری کے لالچ اور طمع میں آ کر اس شخص نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور وہ درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک صحابی جو مجلس میں بیٹھے تھے، ان کا نام ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، میرے بیوی بچے قربان، میری جان میری روح قربان۔ حضور، اگر یہ درخت میں خرید کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں ایک ایسا درخت عطا کر دیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر ابو دہدہ نے اپنا رخ اس نوجوان کے ہمسائے کی جانب موڑا اور اسے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں، آپ کا نام ابو دہدہ ہے، آپ کو کون نہیں جانتا؟ کہا میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں، آپ کے باغ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ کے پاس 600 کھجوروں کا ایک ایسا باغ ہے کہ جس کی کھجوریں کھانے کے لیے تاجر انتظار کرتے ہیں۔ ابو دہدہ کے پاس ایک ایسا باغ تھا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے اور اپنے چشمے تھے جس کے اندر، اور اطراف میں ایک دیوار بڑی خوبصورت، اندر اپنا ایک محل نما عالیشان گھر بھی تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں یہ سارا باغ تمہیں دے دوں تو کیا تم اپنا کھجور کا ایک درخت مجھے عنایت کر دو گے؟ قربان یا رسول اللہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یہ تو پھر عشق کے سودے ہیں، تو سا تو کوئی نادان بھی نہ ہو، کر کے عشق جو کہتا ہے کہ اب نقصان بھی نہ ہو۔ وہ شخص دھنگ رہ گیا تھا، ایک نظر حضور کے مہتاب عالم چہرہ انور پہ ڈالتا، ایک نظر صحابہ کو مجلس میں بیٹھا دیکھتا، پھر ابو دہدہ کی طرف دیکھتا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ مجھے ایک درخت کھجور کے عوض ایک 600 باغ کھجوروں کا عطا کیا جائے گا، اور مجھے کیا اس کا قبضہ بھی مل جائے گا؟ مجلس میں بیٹھے تمام صحابہ نے اور حضور نے اس بات کی گواہی دی اور وہ شخص مان گیا۔ سودا مکمل ہو گیا تو ابو دہدہ نے حضور کی جانب دیکھا اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، حضور یہ کھجور کا درخت میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور کے چہرے پہ تبسم آیا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ وضحیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو دہدہ، پہلے ایک درخت کے بدلے ایک درخت تھا، لیکن تو نے چونکہ پورا باغ دے دیا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے جنت میں کھجوروں کا ایک ایسا لدا ہوا پھلوں سے باغ عنایت کیا ہے کہ جس کی تعداد لامحدود ہے۔ وہ ایک اتنا حسین اور جمیل باغ ہے۔ حضور اس کی اس قدر تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں بیٹھے تمام صحابہ رشک کر رہے تھے ابو دہدہ کی قسمت پر، اور آپس میں اپنے دل ہی دل میں یہ گمان کر رہے تھے کہ کاش میں ابو دہدہ ہوتا۔ یہ کہہ کر ابو دہدہ نے حضور سے اجازت طلب کی اور اپنے باغ پہنچے۔ اپنے باغ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دی کہ میں یہ پورا باغ بیچ آیا ہوں، اے میری بیوی، اے میری اہلیہ، باغ سے باہر نکل آؤ۔
اور کوئی بھی سامان نہ لے کے آنا۔ یہاں تک آتا ہے کہ جو آپ نے اس باغ کی قیمت اس وقت کھجوروں کی وصول کی تھی وہ اس باغ کی حدود میں رکھ دی کہ یہ بھی اسی باغ کی کھجوروں کو میں نے بیچ کر حاصل کیا ہے، منافع ہے۔ اور پھر اپنی بیوی سے، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں بیچ آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا گھر کیا ہوگا، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ قربان ایسی بیویوں پہ جو شوہر کی ایسی اطاعت گزار تھی۔ بیوی نے پوچھا کہ کس کو بیچا ہے؟ کہا حضور کے لیے بیچ آیا ہوں، جنت میں ایک ایسے کھجور کے باغ کے عوض بیچ کے آیا ہوں جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو بیوی خوشی سے یہ کہتے ہوئے باغ سے باہر نکل آئی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے، با خدا یہ تو بہت منافع بخش آپ نے سودا کر لیا ہے، حضور کی رضا کو خرید لیا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت نو کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا وہ تے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں۔ اور جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ کا جنازہ پڑا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں 1,00,000 کھجوروں کے درخت نے ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ کیا قسمت پائی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ہے رضا کے لیے سودا کرنا۔ ہم تو دنیا کی چند رنگینیوں میں چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے کہا کہ میں راضی ہوں، رضی اللہ تعالی رضوان اللہ اجمعین، جن پر اللہ راضی ہے۔ یہ مقام بھی بڑا مقام ہے، راضی برضا ہو جانا۔ سلام پہنچے۔